جیسا کہ آج کل ایک غبار ہوتا ہے، جہاں کوئی مشکل آتی ہے ساری برائی کا الزام علماء کے اوپر. جب حالات تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ، میرے جیسا انسان جس کو کچھ پولیٹیکل انالیسس بھی کرنا ہوتا ہے، تو وہ معاشرے کی آبزرویشن کے اوپر زیادہ ٹائم لگا دیتا ہے. جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں تو میرے جیسے آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو اور تیزی سے آبزرو کرے. تو مثال کے طور پر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو جو میسیجز میں نہیں پڑھتا پھر وہ بھی پڑھتا ہوں، تاکہ دیکھوں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو آپ یقین فرمائیے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے اور ہمارے اندر، اور ہمارے اور آپ کے میسیجز کے اندر، بلیٹنز کے اندر، گروپس کے اندر اسلام کے قسم کھائے ہوئے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. اگر آپ میری اس انالیسس کے اوپر اعتماد کر سکیں، مجھے 30 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے اور 20 سال ہو گئے پولیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کے اور ہمارے گروپس کے اندر، میسیجز کے اندر، بلیٹنز کے اندر قسم کھائے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. بہت اچھی طرح ان کو پتہ ہے کس وقت کیا ڈالنا ہے. اچھا، مجھے ان سے کوئی ظاہر گلہ نہیں ہے کیونکہ وہ دشمن ہے، گلہ دوستوں سے ہے. آگے کیوں بھیجتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. بھائی دیکھیے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آپ کے گروپ کے اندر مثلا 300 ممبرز ہیں، آپ نے 300 کو چھان پھٹک کیے کہ کون نہیں. ان 300 میں ایک آدمی ایسا بھی آئے گا جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے کچھ نہیں پتا ہوگا یہ ہے کون. چلیے کہیں سے بھی آ گیا تھا، آگے کیوں بڑھایا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑا سا مفہوم پہ غور کر لے، تھوڑا سا معنی کو ڈھونڈ لے. تو مثال کے طور پر گزشتہ 4-5 دنوں کے اندر جو حالات رہے ہیں وہ اس کے اندر میں نے بہت زیادہ آبزرو کرنے کی کوشش کی کہ اب یہاں پر ہوا کیا بیچ میں. تو میں اپنے طور پر ان میسیجز کی بھی لسٹنگ کرتا ہوں جن کے بارے میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بلبے والے تھے، ان کو میں لسٹ کرتا ہوں. اور اب میرے پاس نہ اتنے ریسورسز اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ان سب کو جا کے اسکروٹنی کروں کہ یہ آئے کہاں سے تھے، کیونکہ مجھے پتا ہے جس نے بھیجا ہے ہمارے والے گروپ کے اندر وہ شاید 10واں آدمی ہوگا. تو ایک سوشل ورک چاہیے ہوگا، سوشل ریسرچ چاہیے ہوگی جس میں 10 پیچھے جا کر یہ دیکھوں کہ آیا کہاں سے تھا. اچھا، اگر پکڑ بھی لیا کہ فلاں نمبر سے آیا تھا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. اس وقت تک وہ نمبر بدل چکا ہوگا، وہ بندہ کوئی اور ہوگا، کسی کا کچھ نہیں پتہ چلے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کس نے پھینکا تھا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں آگے بڑھایا تھا. اگر تھوڑا سا ہم عقل مندی سے کام کر لیں اور یہ سوچ لیں کہ بھائی جس کے اوپر لان کی جا رہی ہے اس سے ہمارا کوئی مستقبل بھی وابستہ ہو سکتا ہے، جس پر لان کی جا رہی ہے، جس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، شاید دین کا حکم اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہو. تھوڑا سا احتیاط کر لیں. تو جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. نہ اس اعتبار سے کہ دشمن کیا سازش کر رہا ہے، وہ تو کرے گا ہی. صرف تکلیف دہ اس بات سے ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف اس بات سے ہو رہی ہوتی ہے کہ دوست اتنے سادہ کیوں ہیں، اتنی سادگی کیوں ہے ہمارے اندر. اور بلبے مچانے والے چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کو بہت پریشان کر لیتے ہیں. جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں اسلام کے معیار کے اندر، ان کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی اسٹیبلٹی آتی کیسے، اور پریکٹیکلی ہمارے معاشرے میں اس کو لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو کم سے کم کام جو آپ اور میں کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کسی میسج کو آگے مت بڑھائیں. پہلے یہ سوچ لیں، ٹھیک ہے آپ کو جذبات میں اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا، بنانے والے نے بہت اپیلنگ بنایا بھی ہوتا ہے، اس کا ورڈز کا انتخاب، اس نے کوئی پکچر اگر ساتھ لگائی ہے یا اگر کوئی مکسنگ کی ہے تو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ کے دل کو بہت اچھا لگے گا. لیکن تھوڑا سا رک جائیے. بہت ساری چیزوں میں سفید اور سیاہ نہیں ملتا ہے. بہت ساری چیزوں میں جو ہمیں ملتا ہے وہ گرے ہوتا ہے، اور کالا اور سفید اس میں سے ہمیں نکالنا ہوتا ہے. ہم لوگ صرف گرے دیکھ کر اپنی مرضی سے کالا، اپنی مرضی سے سفید کر دیتے ہیں اسے، جبکہ وہ گرے ہوتا ہے. تو یہ جتنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، آپ بھی 10 دفعہ دیکھ چکے ہیں. یہ جتنے بھی
مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی بعض اوقات بلوے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، شاید اصلی بلوہ کرنے والا اپنا بندہ ہوگا ہی نہیں۔ اپنی آنکھوں سے میں کتنی دفعہ دیکھ چکا ہوں، اپنی آنکھوں سے، یعنی بالکل ایسے پوائنٹ پر جب معاملہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اس موقع پر چند لوگوں نے اٹھ کر کچھ حرکت کی ہے اور آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ اپنے نہیں ہیں، کنفرم اپنے نہیں ہیں، اور پھر لوگوں کے اندر بھیڑ چال ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جس کے اندر اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ایک غلط میسج کو پڑھ کے فارورڈ نہ کرے، وہ روڈ کے اوپر ایک اگر آدمی پتھر مارے گا تو یہ دوبارہ پتھر نہیں مارے گا، کیا فوراً پتھر مار دے گا، یعنی جس میں اتنی طاقت نہیں کہ میسج فارورڈ نہیں کرے، تو پتھر مارتا دیکھ کر پتھر نہیں مارے گا، یہ نہیں ہوگا، مارے گا پھر۔ اچھا اگر تصور کریں گے سامنے سے پتھر آ گیا تو یہ نہیں مارے گا، تو یہ اپنے بندے کو پتھر مارتا دیکھے گا تب بھی مارے گا، اور سامنے سے کسی نے پتھر مارا پھر تو یقیناً مارے گا، صحیح۔ اور یہ دونوں چیزیں کتنی آسان ہیں۔ آپ 100-200 لوگوں کو لے کر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، ان کے اندر کسی طریقے سے جذبات کو ابھاریں اور ایک غلط آدمی اٹھا کر ایک پتھر مار دیں، تو ان لوگوں نے پتھر مارنا ہی مارنا ہے، یا ایک غلط آدمی یہاں سے پتھر مارے یا ایک منصوبہ ساز آدمی وہاں سے پتھر مارے، معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس موب پر علماء جائیں یا نہ جائیں؟ نہیں جائیں گے تو گالیاں پڑیں گی، اور جائیں گے تو خون سر پہ آئے گا، یہ ہے مصیبت۔ اب کیا کریں؟ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو جھیلنا پڑ جاتا ہے کہ نہیں جائیں تب مصیبت ہے اور چلے گئے تب مصیبت ہے۔ پاکستانی سوسائٹی کے ڈائنامکس بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، یہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت مختلف ہے اس سے جو 1 سال پہلے تھا، حد تک 6 مہینے پہلے تھا۔ آپ کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، ان چینج ڈائنامکس کے اندر وہ ترکیب ہر دفعہ نہیں چلے گی جو پہلے چلتی تھی، اس کو ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا۔ خوش قسمتی سے اس 4-5 دن کے تجربے نے ہمارے بہت سارے دوستوں کو اس بات کو سمجھنے پہ مجبور کیا ہے کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے، انہوں نے سمجھنے پہ مجبور کیا ہے۔ تھوڑا جلدی سمجھ لیتے تو شاید یہ 4-5 سخت دن اتنے سخت نہیں ہونے تھے، اس سے کم پہ بھی گزر جاتے، لیکن بہرحال تھوڑا سا لوگ ہم سے کھیل گئے۔ کچھ جگہوں پہ ہماری لوگوں نے انتہائی سنجیدگی کا بھی مظاہرہ کیا، مل جل کر یہ معاملہ فی الحال کے لیے نبٹ گیا ہے، فی الحال کے لیے۔ ابھی 3 دن پہلے 2 دن پہلے جب کوئی دوست ملے تو بہت پریشان، اور پرسوں ایک اور جگہ بھی کوئی ملے تو بہت زیادہ پریشان، اور مجھ سے فوراً یہی کہنے لگے کہ یہ تو شہر کے حالات اتنی تیزی سے بدل گئے، اب کیا ہوگا؟ اور میں سب کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اتنی تیزی سے بدلے ہیں اس کو سدھرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی، تھوڑا سا ہمیں ڈائنامک سمجھنا پڑیں گے یہ ہوا کیا ہے یہاں پر۔ تو اب اس سے زیادہ یہاں پہ آرائش پیش نہ کروں، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ تبدیل ہوئے ہوئے انوائرمنٹ میں پرانی ترکیبیں نہیں چلیں گی، اس کو نئے طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ایک نسبتاً عوامی سی مثال کو اس کو دکھا پاؤں میں کسی طریقے سے، تو بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کچھ چیزیں چھپا کے کھیلنا پڑتا ہے، بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں، نام بھی نہیں لینا چاہتا یہاں بیٹھ کے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کچھ چھپا کے کھیلنا پڑتا ہے، اور بعض گیمز ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کو سامنے رکھ کے کھیلنا ہوتا ہے۔ اب سب کو سامنے رکھ کے کھیلنے کا دور ہے، اب چھپا کے کھیلنے کا دور نہیں ہے۔ اب اس میں ایک مشکل ہے، جب آپ چھپا کے کھیلنے کے ٹائم میں تھے تو کچھ چیزیں قسمت تھیں، کچھ آپ کا ذہن تھا۔ جب دکھا کے کھیلنے کا دور ہوتا ہے اب قسمت کچھ نہیں ہوتی، اب صرف ذہن ہوتا ہے، اب صرف ذہن کا کام ہے۔ اب آپ کو انالیٹیکل اسکلز چاہیے، بہت سخت شعور معاملے کو سمجھنے کا آپ کو چاہیے، ورنہ گیم بار بار خراب ہوگا، گیم بار بار خراب ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہمارے دوست احباب نے
ان مسائل سے سیکھنا ہے، اور ہر قوم سیکھتی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے، اور اس چینج انوائرمنٹ کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ نپٹا سکیں گے۔ آپ پریشان ہرگز مت ہوا کریں۔ میں نے 2 دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ سب گزر جائے گا، اور یہ سب گزر جائے گا، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ آپ اور ہم الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے نام پر ہیں، سید الشہداء کے نام پر ہیں۔ یہ ستون بہت مضبوط ہے، یہ ان چیزوں سے نہیں ہلتے، یہ بہت مضبوط قوم ہے۔ ایک اور بات کہتا تھا، آپ یہ مت سوچیے گا کہ مثلا یہ ستون تو مضبوط ہیں لیکن آپ لوگ مضبوط نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف کوئی کہے کہ بھائی ٹھیک ہے ستون تو اہل بیت کا مضبوط ہے، لیکن مثلا ہماری جو قوم کے رہنما ہیں وہ مضبوط نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، تو بھائی میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، قوموں کو ہم نہیں چلاتے، وہی چلاتے ہیں، ہم نہیں چلا سکتے، یہاں کسی میں طاقت نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پرچم اہل بیت ہے، آپ ان کے نام پر اٹھیں، سید الشہداء کے نام پہ اٹھیں، ان کے فرزند کے احترام میں اٹھیں، تو یہ تصور کر لیجئے کہ سامنے کوئی بھی ہوا، پیچھے ان کی سرپرستی رہے گی۔ اگر ان سے مخلص رہے تو معاملہ صحیح رہے گا۔ آپ ان سے خلوص اختیار کیجئے، ان سے رابطے کو مضبوط کیجئے۔ باقی چہرے جو ہیں یہ کوئی بھی آتے رہیں، یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں فائدہ ایک اور بھی ہے، کسی کے شہید ہونے سے نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باقی ہیں، ان کی سرپرستی باقی ہے۔ تو اس پہ اطمینان رکھیے، اس پر ایمان بڑھائیے، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان ہے پہلے بھی، اور بڑھائیں گے تو انشاءاللہ مزید نصرت نصیب ہوگی۔